خدا کے ولی کے در سے اس وفاداری کے ساتھ فیض پا کر ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بندے اس کتے کی وفاداری نبھا جائیں گے تو قیامت تک رب ان کے نام کو جدا نہیں کرے گا، قیامت تک نہیں جدا کرے گا۔ جب صحابہ کا 300 سال کے بعد اٹھتے ہی کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی، کچھ کھانا پینا چاہیے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح ہم نے یہاں کتنا پیر گزارا ہے؟ کسی نے کہا اتنا گزارا، کسی نے کہا اتنا، کسی نے کہا اتنا۔ ساتوں کے ساتوں ولی کہتے ہیں ایک دن، سنتے جائیں ذرا بات ولی کی شان، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ چند گھنٹے گزارے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں ہم نے یہاں کتنا وقت گزارا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ آپ غار میں پڑے رہیں، کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے؟ استری کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ غار میں جائیں تو ہفتے 15 دن کے بعد جب آپ اٹھے، اول آپ تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھیں گے تو بات ہوگی نا، آپ تو 5 یا 7 دن بھوک پیاسے رہو تو اٹھ نہیں سکتے، وہ تو 300 سال کے بعد بھی اٹھ جائیں تو پھر بھی ہم کہیں ہمارے جیسے ہم جیسے کیسے ہم جیسے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا وقت گزارا ہے؟ کہتے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ 300 سال گزر گئے، کپڑوں سے پتہ نہیں چلتا کپڑوں کو حال کیا ہوتا ہے، چیتڑے نہیں بنتے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا تو کپڑے نہیں دیکھے ہوں گے، کپڑے کا حال کیا ہے، پہلے کیا تھے اب کیا حال ہو گیا ہے۔ انسان کپڑے کے حال سے اندازہ لگا دے سکتا ہے کتنی مدت گزر چکی ہے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا تو ناخن نہیں دیکھے ہوں گے، جلد، بال، لباس، وضع، کتانہ دیکھی ہوگی کہ پہلے کیا تھے اب کیا حال ہو گیا ہے۔ جوان تھے بوڑھے ہو گئے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی، ہڈیاں خاک میں مل گئی، جسم پسیدہ ہو گیا۔ کوئی ایک علامت بھی 300 سال گزرنے کے بعد جسم کے مردہ ہونے یا جسم کے شکستہ ہونے کی کوئی ایک علامت بھی نظر نہ آئی تو پتا چلا ایک دوسرے کو کہتے بھی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے، تو پتا چل گیا نہ تو ان کا جسم ڈھیلا ہوا تھا، نہ ان کے چہرے پر جھریاں پڑی تھی، نہ ان کی ہڈیاں خاک میں ملی تھی، نہ ان کا جسم پسیدہ ہوا تھا، نہ ان کا لباس خراب ہوئے تھے۔ 300 سال کے بعد تر و تازہ جسم اور لباس کے ساتھ اس غار سے اٹھے تو 300 سال کے بعد جسم اور لباس کے ساتھ تر و تازہ اٹھتے ہیں۔ دیکھنے والی بات ہے کہ داخل ہونے اور 300 سال کے بعد اٹھنے کی کیفیت میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس وجہ سے ان کو مغالطہ ہو گیا کہ شاید ہم نے یہاں کتنا وقت گزارا، تو وہ اللہ کے ولی غار ان کے لیے قبر کی مانند تھی، قبر کی مانند تھی، تو وہ 300 سال غار میں رہے، 300 سال غار میں رہے۔ تو پہلے امتوں کے ولی 300 سال غار میں رہ کر بھی، قبر میں رہ کر بھی صحیح سلامت اٹھتے ہیں، تو بتاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی بابا فری شکر گنج، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی بابا نومو چراہی، داتا علی حجویری 300 سال میں صحیح سلامت کیوں نہیں اٹھتا؟ داتا علی حجویری، شیخ عبد القادر جیلانی، مجدد الفسانی، شاہ نقشبند 300 سال اپنے مزار میں رہ کر تر و تازہ جسم کے ساتھ کیوں نہیں اٹھتے؟ دوستو سورج کیوں گما دیا تھا؟ تاکہ تپش جسموں کو نقصان نہ بچائے۔ تو قرآن کی نص سے پتا چل گیا جو رب جسموں کو قبر میں پڑے ہوئے جسموں کو تکلیف نہیں دیتا، وہ خالق کائنات قبر میں پڑے ہوئے ولی کو دیگر تکلیفوں سے گزارنے کی اجازت کب دیتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، ولی بحیات زاری ہو یا پردہ کر گیا ہو، ولی کے در پر بیٹھ جانا، ولی کے دامن کو تھام لینے سے انسان خیر سے محروم نہیں رہتا، یہ یاد رکھ لیں۔ ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوشی، ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی۔ دوستو بڑی پیاری بات ہے، ہم جہاں جو نسبت والے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک بات سناتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، میرا جی خود چاہتا ہے کہ میں قبلہ قاری کرم صاحب دامت عالیہ سے میں بہرحال معذرت خواہ ہوں، میں نے کافی وقت لے لیا ہے، بس جذباتی ہوں نا، غلطیاں کر جاتا ہوں۔ تو دوستو
باپ بیٹا اور ماں دونوں سنیے بات، درباروں سے نسبت سے تعلق سے کیا ملتا ہے۔ حج کے لیے روانہ ہوا، باپ والدہ کی سواری الگ ہے، بیٹے کی سواری الگ ہے، دونوں کعبہ کی طرف گئے، کعبے کا حج کیا، پھر مدینے پاک روضہ اقدس میں حاضری ہوئی۔ تو جب یہاں کے بیٹھے نا تو ان دونوں ماں بیٹے کی سواری جو تھی نا وہ ان کی روح پرواز کر گئی سواریوں کی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو واپس جانا ہے، اب کیا کریں گے ہم؟ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بزرگ سے کہا کہ ہم اس پریشانی میں ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا بھئی ہاں وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر ہے، وہاں جا کر دعا کریں گا، ان سے مدد مانگیں انشاءاللہ، وہ اس وقت کے گورنر ہیں، ان سے جا کر صدا کریں، وہ آپ کی صدا ضرور سنیں گے۔ وہ گئے ماں بیٹا، دعا کی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر واپس در اقدس حضور میں حاضر ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو ایک نوجوان دراز کا بڑی قد قامت والا آدمی بزرگ آ گیا۔ وہ اس بزرگ سے پوچھتا ہے، وہ جو سواری کی شکایت کر رہے تھے کن کی سواری گم ہو گئی ہے یا فوت ہو گئی ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے وہ ماں بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سواری گم ہو گئی ہے۔ تو اس بزرگ نے ماں بیٹے کو ساتھ لیا اور اونٹوں کے اسبل میں چلے گئے، وہاں جا کر ان سے رینٹ طے کیا، آدھا کرایہ ان کو دے دیا اور آدھا کا بھی آپ کو نا منزل پہ جا کر ان کو دے دیا۔ ماں بیٹے کو وہ بزرگوں نے آدھا ان کو کرایہ دے دیا۔ اب ہوا کیا، ماں بھی اپنی سواری پر ہے، بیٹا بھی سواری پر ہے۔ جب وہ بزرگ جانے لگے تو ان کے دل میں خیال ہے یہ بزرگ ہے کون جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، پاکٹ سے خرچ کیا ہے، وقت کو صرف کیا ہے، یہ ہے کون؟ تو وہ ماں اور بیٹے نے دونوں نے یک آواز سے پوچھا بزرگوں ہمیں یہ تو بتاتے جائیں آپ ہیں کون؟ تو آگے سے بزرگوں فرمایا میں وہی تو ہوں امیر حمزہ جہاں سے آپ نے مدد مانگی ہے، میں وہی تو ہوں جہاں سے آپ نے مدد مانگی، میں امیر حمزہ ہی ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے۔ دوستو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں سے یہ پروانے چل کر آئے ہیں اللہ ان کی خواہشات کو اپنی بارگاہ کے اوپر کوئی آدمی اٹھے نا، آپ کو انشاءاللہ اتنا لطف آئے گا، اتنا لطف آئے گا بخدا، میں ریاکاری نہیں کر رہا، یقین جانا انشاءاللہ آپ کی اتنا لطف آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ آج کی رات جو ہے ہم نے مدینہ پاک میں گزاری۔ تو وہ آپ کی ہم سے پہلے نعرہ پر سن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جناب استاد الحفاظ جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ صاحب میں آیات بینات سے ہمارے دلوں کو دھڑکنوں کو نور مصطفیٰ کی کرنوں سے مرحبا فرماتے ہیں جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب۔